کیوں؟ یہ وہ چیز ہے جو آج سے ہزاروں سال پرانی ہے، ہزاروں سال پرانی۔ مصر کے اندر اس دور میں ایسے غار تھے، آج بھی وہ غار موجود ہیں، جن غاروں کے اندر چلتے جائیں آپ مہینوں چلتے جائیں غار ختم نہیں ہوں گے، پراسرار غار، اور غار کے اندر غار، پھر اس کے اندر غار ہے، اور اندر آج بھی وہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں، جادوئی الفاظ جن کو اس دور میں پڑھتے تھے، اور وہ زبانیں آج مٹ گئی ہیں، جیسے عبرانی اور سریانی زبان آج مٹ گئی ہے۔ وہ جو جادوئی وار پڑھتے، جادوئی عمل پڑھتے تھے، اور اس کی وجہ سے جادوئی وار ہوتے تھے۔ پرانا علم ہے، بہت پرانا علم ہے، جب سے دنیا بنی ہے یہ علم آیا ہے، اور اللہ نے آزمانے کے لیے علم دیا ہے، اللہ نے آزمانے کے لیے علم دیا۔ اللہ پاک نا بعض اوقات مجھے آپ کو آزمائے گا، ہم سے جو کم تر تھا آج سے پہلے، اسے ہم کچھ نہیں سمجھتے تھے، اللہ اس کو عزت، دولت، شہرت اور وقار دے کے ہمارے سامنے لائے گا، اور اللہ پاک ہم سے پوچھیں گا بتا اب تیرے دل کی کیفیت کیا ہے، تو ہماری عطا کو، ہماری تقسیم کو دیکھتا ہے یا اس بندے کو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس یہ آیا تو کیوں آیا، یا یہ دیکھتا ہے کہ ہم جس سے لے لیں، ہم جس کو دے دیں۔ تو تل ملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، ہم جس سے ملک لے لیں، جس سے ملک دے دیں، جس کو عطا کر دیں، جس سے عطا چھین لیں۔ اب بتا توں، بندے سے پوچھتے ہیں تو کس کے گمان اور خیال میں بیٹھا ہے، جو کس کے تصور میں بیٹھا ہے؟ تیری نظر میرے اللہ پہ گئی ہے، مجھ پہ گئی ہے، کس پہ گئی ہے؟ یا اس بات پہ گئی ہے کہ اسے یہ دنیا، دولت، مال، چیزیں کیوں ملی، عزت، وقار، شان و شوکت کیوں ملی، آخر کس چیز پہ؟ بہت پرانی ابتدا ہے جادو کی، اور جس دن سے جادو ہے، جس دن سے جادو ہے، اس دن سے اس کا توڑ ہے۔ میں تو بعض اوقات ایک چیز سوچتا ہوں کہ ہمارا عمومی منبر اور ہماری عمومی آواز جادو کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے۔ دیکھیں، ہر چیز کی پرکھ ہے، شوگر کی پرکھ کے لیے مشین ہے جسے آلہ کہتے ہیں، لیبارٹری کہتے ہیں، ٹیسٹ کہتے ہیں، بلڈ پریشر کی پرکھ ہے، ہیپاٹائٹس کی پرکھ ہے، کسی بھی بیماری کی پرکھ ہے۔ یہ پرکھ کا آلہ کوئی نہیں ہے، اس پہ جادو ہے یا نہیں ہے، یا یہ بیماری ہے، یا جادو ہے تو کس چیز نے کیا ہے، کس طرح کیا ہے اور کیسے ہوا ہے۔ ہر چیز کی ایک پرکھ ہے، پر جادو کی کوئی پرکھ نہیں۔ اس کا جو سب سے زیادہ نقصان ہوا ہے اور ہو رہا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ جادو کے توڑ کے لیے کمر بستہ ہے۔ کل بھی میرے پاس ایک صاحب آئے کہ اتنے پیسے، اتنا مال، اتنی چیزیں، اور عمومی بات ہے، بہت عمومی بات ہے کہ میں نے اتنا کچھ دیا، اس کی کوئی پرکھ نہیں ہے، پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور علاج بتانے والے وہ پہلے پسا ہوا ہے، وہ پہلے ہی مارا ہوا ہے، پہلے ہی بیچارہ پریشان حال ہے، اس سے اتنے پیسوں اور اتنے مال کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں، اور بیچارہ اپنا تن من دھن سب کچھ بیچ کے بھی اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، اور پھر بھی اس کا کام نہیں ہوتا۔ یہ بہت نازک معاملہ ہے، کیونکہ جادو کی تاریخ بہت پرانی ہے، اور جادو کا نظام بہت پرانا ہے۔ اس دور میں جادوگروں کا یہ معاملہ تو تھا نا، بڑے سے پتھر کو ایسے ہاتھ رکھتے تھے، یعنی ایسا پتھر جو ہاتھ میں آ بھی نہیں سکتا تھا، ہاتھ میں آ بھی نہیں سکتا تھا، بس ہاتھ رکھتے تھے اور پڑھتے تھے۔ وہ پتھر چھوٹا ہوتا جاتا تھا، چھوٹا ہوتا جاتا تھا، ان کا ہاتھ سمٹتا جاتا تھا، اتنا کہ جتنا اخروٹ، اور وہ پتھر کتنا تھا؟ فرمایا جس کو 300 آدمی ہلا نہ سکے، بس اس پہ ہاتھ رکھتے تھے اور وہ سکڑتا جاتا تھا، اور اس اخروٹ کو اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیتے تھے، اور پھر جس کے ساتھ
تنازع ہوتا تھا یا جس کو نقصان پہنچانا مطلوب ہوتا تھا، اس کے گھر کے سامنے وہ اخروٹ ڈالتے تھے، اور وہ اخروٹ ڈالتے ہی زمین کے اندر دفن ہو جاتا تھا وہ پتھر، اور پھر اس کی زندگی کے ہر زندگی کے قدم کے سامنے وہ پتھر، وہ دیوار، زندگی کا کوئی معاملہ، راہیں بند، راستے بند، ہر چیز مسدود ہے، ہر چیز کے آگے دیوار 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 ہے، جب تک کہ وہ اخروٹ یعنی وہ پتھر کوئی نکال نہیں لیتا تھا۔ آپ حیران ہوں گے، اس کے زندگی کی ساری راہیں بند ہوتی تھی، وہ ایک قدم آگے اٹھاتا تھا 100 قدم پیچھے گرتا تھا، اس کا سارا نظام بندشوں اور پریشانیوں میں وہ مبتلا تھا ہر لمحہ، صرف وہ ایک اخروٹ، اور پھر وہ جادوگر 100 گائیں لیتے تھے، 50 گائیں لیتے تھے، 150 گائے لیتے تھے، گائے اس پتھر کے نکالنے کے لیے، اور وہ نکالتا تھا جو اس سے بھی بڑا تھا۔ اس نے کہا میں نے اپنا جادو کر دیا ہے، اب اس کو دفن شدہ کو نکال کے دکھا۔ اس شخص کے گھر کے سامنے وہ پتھر پھینک دیتے تھے، چھوٹا سا۔ وہ پتھر اصل میں وہ چھوٹا سا نہیں ہوتا تھا، وہ بہت وزنی ہوتا تھا، زمین اس کو برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی، اور زمین کے اندر دھنس کے دفن ہو جاتا تھا۔ اور جس گھر کے سامنے وہ پتھر ڈالتے تھے، اس گھر کا ہر فرد اپنی زندگی میں رکاوٹیں، بندشیں، ناکامیاں، مشکلات، مسائل، الجھنیں، فقر، غربت، دھکے اور پریشانیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ، اس کے نکالنے کے لیے گائے لی جاتی تھی، اور گائے جو ہے کبھی کتنی اور کبھی کتنی مقدار میں، اور گائے دینے والے کو پتہ ہوتا تھا کہ گائے دوں گا تو یہ پتھر میری زندگی سے نکلے گا، ورنہ جتنی گائے میرے پاس ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی، یہ بھی ختم ہو جائیں گی، جتنی گائیں میرے پاس ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ آپ میں خوش قسمت ہیں، ہمیں اللہ کے حبیب کملی والے کی نسبت ملی ہے، میں حضور کی امت میں ہم آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ تو خوش قسمت ہیں، ہم آپ حضور کملی والے کی امت میں پیدا ہوئے ہیں، اور حضور کی امت میں اللہ نے ہمیں چن کے منتخب کیا ہے، ہمارا انتخاب کیا ہے حضور کی امت میں، ہم تو خوش قسمت ہیں، اور ہمیں جادو کا علاج ملا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، کبھی جادو کے بارے میں شک ہو تو انگریزوں کی زندگی پڑھ لینا، انگریزوں کی، کیونکہ اصل میں ہم انگریز کی بات سن کے مطمئن ہوتے ہیں۔ انگریز کا 1609 میں انگریز آیا ہندوستان میں، 1609، اب ہے 2023، کتنے سال ہو گئے؟ 4 صدیاں، اور 23 میں سے 9 نکال دیں بس، 4 صدیاں اور 16 سال ہو گئے، کیوں جی اتنے ہوئے؟ 14 سال۔ اب خود سوچیں، 4 صدیوں کی ایک پوری غلامی ہے، اور جتنا انگریز جادو کو مانتا ہے اور اس کے بچنے کے لیے ڈرتا ہے اور کوشش کرتا ہے، شاید میں آپ نہ کرتے ہوں، یا میرے آپ کے اندر اتنا احساس نہیں۔ ایک تجربہ میں نے اور کیا ہے، جو شخص بدمعاشی کی لائن میں، کرپشن کی لائن میں، 2 نمبری کے کسی بھی راستے میں، بدکاری کی کسی بھی راہ میں جتنا آگے ہوگا اتنا جادو چیزوں کو زیادہ مانے گا۔ لکھ لیں میری بات کو، یہ میرا سال کا تجربہ ہے، وہ ان چیزوں کو زیادہ مانے گا، اور ان چیزوں کے لیے زیادہ مال خرچ کرے گا، جان خرچ کرے گا، بھاگ دوڑ کرے گا، اور جس کے ساتھ
تسبیح لگی ہوئی ہے، وظیفہ لگا ہوا ہے، سجدے اور مصلے لگے ہوئے ہیں، وہ جادو کو مانے گا، لیکن وہ اعمال نبوی کی طرف، کملی والے نے جو اعمال بتائیں ان کی طرف متوجہ ہوگا۔ بڑی باریک بات کہی ہے میں نے، حتیٰ کہ جادو کے بارے میں یہاں تک ہوتا تھا کہ گائے کھڑی ہے اور جادوگر آتا، کہتا تیرے ریوڑ میں اتنی گائے ہیں، تیرے ریوڑ میں اتنی بکریاں ہیں، تیرے ریوڑ میں اتنی بھیڑیں ہیں، مجھے اتنی گائے چاہیے اور چن کے لوں گا، اتنی بکریاں چاہیے چن کے لوں گا، اتنی بھیڑیں چاہیے چن کے لوں گا، اور اتنے اونٹ ہیں میں چن کے لوں گا۔ دینا ہے دے دے، ورنہ جو میں چاہوں گا پتھر کا بنا کے چلا جاؤں گا۔ جادو کا جوبن تھا، جسے کہتے ہیں جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے، اور یہ جادو کا جوبن تھا کہ درخت ہے، درخت میں سے آواز آ رہی ہے کہ میں خدا ہوں۔ لات اور عزا یہ دو عرب کے قریش کے خدا تھے، لات اور عزا۔ درخت کے اندر سے آواز آ رہی ہے، اس کے اندر شیاطین تھے، بت مناتے تھے، بت کے اندر سے آواز آتی تھی اور بت خبریں دیتے تھے، کل یہ ہو جائے گا، تیرا یہ ہوا تھا، یہ ہو، اور سچی خبریں ہوتی تھی۔ کہتے تھے یہ تو خدا ہی دے سکتا ہے اور تو کوئی نہیں دے سکتا۔ یہی شیاطین تھے، یہی جادو تھا اور یہی جنات تھے جو یہ خبریں دیتے تھے۔ یہی جادو تھا اور یہی جنات تھے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ وارث کوئی نہیں تھا، کیونکہ ایک نبی ہوتے تھے اور نبی کے ساتھ سب کچھ تھا۔ اللہ کے نبی جو ہوتے تھے، پیغمبر ہوتے تھے، ان کے ساتھ سب کچھ ہوتا تھا۔ آج تو وہ ساری صفات نبوت ہمیں ملی ہیں، ہم نبی نہیں ہیں، لیکن اللہ کے حبیب کی جو صفات تھیں وہ ساری ہمیں ملی ہیں۔ عبادت کے نام پہ، سخاوت کے نام پہ، درود ذکر تسبیح کے نام پہ، سجدوں تلاوت کے نام پہ، اور پتہ نہیں کس کس نعمت کے نام پہ یہ ساری نعمتیں ملی ہیں۔ اس دور میں جو صدقہ کرتا تھا اس کا یہ کیفیت ہوتی تھی، وہ بھیڑ ہے، بکری ہے، مال ہے، دولت ہے، کھانا ہے، چیزیں ہیں، جو صدقہ کرتا تھا وہ صدقہ جا کے پہاڑ پہ رکھ دیتا تھا۔ ایک آگ آتی تھی جلا کے چلی جاتی تھی، ایک آگ آتی تھی جلا کے چلی جاتی تھی۔ اگر جلاتی تھی تو سمجھ لیں صدقہ اس کا قبول ہے، اگر نہیں جلاتی تھی تو اس کا صدقہ قبول نہیں تھا۔ یہ حال تھا اور کوئی وارث نہیں تھا۔ میں نے کہا نا کہ مصر میں غاریں ہیں، لمبی لمبی، بہت طویل غاریں ہیں، بہت بڑی غاریں ہیں، اور ان غاروں کے بعد جب بندہ باہر نکلتا تھا، غار کے اندر سے بندے کو بند کر دیتے تھے راستہ۔ اب بندے نے اگلا راستہ ڈھونڈنا ہے، پھر وہ غاروں میں بھٹکتا تھا، جس طرف اس کو کوئی روشنی نظر آتی تھی سمجھتا تھا یہ غار کے کھلنے کا راستہ ہے۔ بھٹکتے 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 جب غار سے باہر نکلتا تھا، اس غار کے اندر ایسے جادو کیا ہوا تھا، جب باہر نکلتا تھا وہ پاگل ہو چکا ہوتا تھا اور زندگی بھر پاگل رہتا تھا۔ یہ زندگی تھی جادو کی، اور یہ زندگی تھی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ یا شہید یا شہید۔ آج بھی میرے پاس ایسے کیس آئے ہیں، بہت زیادہ ایسے کیس کہ بندے کو کمرے میں بند کر دیا انہوں نے، اس نے محسوس کیا تو اندھیرا تھا، اس کے پاؤں کو کچھ چیز چبھتی تھی، ایسی تھی، وہ لکڑیاں تھیں،
جب صبح ہوا دیکھا تو ہڈیاں تھیں. اس کو صبح اور شام روکھی سوکھی روٹی دے دیتے تھے اور پانی کا گھڑا رکھ دیا اس کے پاس. بس 11 دن اسی میں گزارے اس نے. اس کے پاؤں کے نیچے بے شمار ہڈیاں پڑی تھیں. یہ میں آپ کو بیتی زندگی کا ایک واقعہ سنا رہا ہوں. ہڈیاں پڑی تھیں بے شمار. وہ اتنی تھی کہ وہ جمع نہیں کر سکتا تھا. انہی پہ بیٹھنا ہوتا تھا, انہی پہ سونا ہوتا تھا, انہی پہ جاگنا ہوتا تھا, اور اسی پہ زندگی تھی, انہی ہڈیوں پہ. سب کچھ اسی پہ تھا. 11 دن کے بعد اس کی زندگی میں جو انقلاب اور تبدیلی آتی تھی, وہ خود ایک شیطان بن جاتا تھا, کیونکہ وہ ساری ہڈیاں خنزیر کی تھیں, سور کی تھی. ساری ہڈیاں انہوں نے وہ جمع کی ہوئی تھیں, اور ان پہ ایک علم کیا ہوا تھا کالا. آپ کو میں اتنا تو بتا دوں کہ چلتے چلتے کسائی کی دکان پہ جتنا بھی گوشت کھڑا ہے, بندہ ایسے پڑتا ہے, ایسے پکڑ کے نا اپنی دائیں ہاتھ کی مٹھی پہ پھونکتا ہے, ایسے کر دیتا, ایسے کر دیتا, ایسے کر کے پھر اس ہاتھ کو ایسے پکڑ کے ایسے مار دیتا ہے. اس گوشت کو جو بندہ بھی کھائے گا اس پہ جادو ہو جائے گا. کیوں بسم اللہ والا برکات اللہ پڑھا ہے؟ میرے حضور کملی والے نے فرمایا کھانے سے پہلے اللہ کا نام لو. میری حضور نے کیوں فرمایا؟ اگر بھول جاؤ تو درمیان میں لو, کھانے کے بعد اللہ کا نام لو. اور یہ جو میں کھانے کے درمیان 7 بار سورۃ فاتحہ بتاتا ہوں, یہ ان سارے واروں کا آخری اور آخری علاج ہے. آخری علاج ہے. جادو کر دیا. اچھا, اس نے جادو کر دیا, اسے کچھ فائدہ نہیں ہوا. جو بھی وہ گوشت کھائے گا, بیماریاں, تکلیفیں, مصیبتیں, ناکامیاں اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں میں مبتلا ہوگا, اسے فائدہ نہیں ہوگا. پر اس کا ایک شغل ہے. بچھوں کو ڈسنے سے فائدہ نہیں ہوتا, پر اس کا ایک شغل ہے, اس کی ایک عادت ہے. سانپ کو ڈسنے سے فائدہ نہیں ہوتا, کتے کو کاٹنے سے فائدہ نہیں ہوتا, پر اس نے کاٹنا ہے, سانپ نے ڈسنا ہے. جیسے میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا, میں اپنے حضرت مرشد خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا. ایک دیکھا کہ ایک فقیر ہے, اس نے کڑے پہنے ہوئے, زنجیر پہنے ہوئے, کشکول لیا ہوا, لمبی چوڑی کہانی ہے, ہاتھ میں بڑا سا ڈنڈا لیا ہوا ایک ہاتھ میں, اور دوسرے ہاتھ میں جو ہے اس کے ایک ایسی دھونی دینے والی ایک چیز ہے, اور اس میں وہ چیزیں ڈالتا ہے اور یوں دھونی دیتا ہے, اور لوگوں سے مطالبہ کرتا ہے پیسے دو. لوگ اس کی دھونی والے کے, دھونی کا جو تھی نا وہ ڈبے تھے جن میں سے دھونی نکل رہی, ان میں ایک خالی ہوتا ڈبہ ہوتا تھا, اس میں لوگ سکے ڈالتے تھے اور اس میں لوگ پیسے ڈالتے تھے. یہ منظر میں بھی دیکھ رہا تھا, میرے حضرت بھی دیکھ رہے تھے. ان کی نظر کھلی تھی. اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کی نظر وہ ہوتی ہے جو ہمیں ہماری نظر نہیں ہوتی. اس لیے اللہ والوں کو اپنی نظروں میں نہیں تولنا چاہیے اور اپنی نظروں سے نہیں تولنا چاہیے. تو وہ دیکھا یہ کیا ہے, مجھ سے فرمانے لگے اس کو بلا کے لے آؤ. میں نے اس کو بلایا, آیا نا, جب دیکھا حضرت کو دور سے تو کہا میں نہیں آتا. حضرت کو میں نے عرض کیا کہ حضرت نے فرمایا آ جا. میں پکڑ گھسیٹ کے باہر لے آیا. حضرت نے کہا ہاتھ ملا. اب ہاتھ نہ ملا ہے. اب حضرت نے جب ہاتھ پکڑ کے میں نے ہاتھ ملوایا تو حضرت نے پکڑ کے ایسے ہاتھ جھٹکا, کہا جا. اب روئے, کہا آئندہ نہیں کروں گا, واپس کر دیں. ہوا یہ کہ حضرت نے اس کا سارا جادو وہ چھین لیا. وہ جادو کیا تھا؟ جو اس کے کشکول میں, اسی
برتن میں سکہ ڈالتا تھا تو ٹھیک، جو نہیں ڈالتا تھا اس کی دکان باندھتا ہوا جا رہا تھا، اور دکان باندھ دی، زمین بند جاتی ہے، دکان بند جاتے ہیں، رشتے بند جاتے ہیں۔ جو بھی رشتہ دیکھنے آئے گا بیٹی اور بیٹے کا، اسے اچھا نہیں لگے گا، اسے ہر چیز میں عیب نظر آئے گا، اس میں ہر چیز میں برائی نظر آئے گی، اس میں ہر چیز میں گندگی نظر آئے گی۔ وہ اعتراض کرے گا، بیٹی کو اعتراض، بیٹے پہ اعتراض، ہر چیز اعتراض کرے گا۔ رشتے بند گئے، دکان بند گئی، زندگی میں بندشیں ہیں۔ عقل پہ بندش ہے کہ عقل سوچے گی پر سوچ نہیں سکے گی۔ حضرت نے فرمایا نہیں، تو لوگوں کو تکلیفیں دے رہا ہے، تو لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ وہ لاکھ کہتا رہا، آخر کار خود اٹھ کے حضرت چلے گئے۔ مجھے آپ کو زندگی میں کبھی نہ سوچئے گا، میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا، ابھی اسی درس کے بعد میں نکلا حویلی کے لیے۔ ایک جگہ نا گاڑی کے اندر اچانک بدبو آئی، اسی چل رہا تھا گاڑی کا، اچانک بدبو آئی۔ میں سمجھ گیا کہ دائیں بائیں، موٹر وے کے دائیں بائیں کوئی گندا نالا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ بدبو ختم ہو گئی۔ آپ کہیں کہ زندگی کے سفر میں آپ کو دائیں بائیں خوشبو ہی ملے، یا آپ کہیں کہ زندگی کے سفر میں ہر بندہ آپ کو راستہ دے گاڑی کا، اور آپ کے ساتھ کوئی بندہ شرارت نہ کرے۔ ایک صاحب تھے، اس نے شرارت شروع کر دی، کچھ سفر پہلے کی بات ہے۔ کبھی آگے آتا تھا، آگے آ کے ہارن مارتا تھا، کبھی نیچے چلا جاتا تھا، کبھی آگے آتا تھا۔ میں نے ڈرائیور سے کہا، میں نے کہا خیال کرنا، یہ شرارت کے نام پہ بنیادی طور پہ ایکسیڈنٹ کرواتے ہیں، ان کے مزاج میں شر اور شرارت ہوتی ہے، تاکہ یہ میری مقابلے میں آئے، پھر مقابلے میں آ کے اسے کہتے ہیں کٹے مارنا، ادھر سے جا ادھر جا، تاکہ جا کے کہیں لگے اور اس کا حادثہ ہو، اور اس کو اس حادثے میں کوئی نفع نہیں ہوگا۔ لیکن پھر وہی بات ہے کہ سانپ کو ڈسنے میں مزہ نہیں آتا پر ڈستا ہے، اور بچھو کے ڈسنے میں مزہ نہیں آتا پر بچھو ڈستا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، پناہ مانگتا ہوں، مالک الناس، پناہ مانگتا ہوں، الہ الناس، ناس کہتے ہیں لوگوں کو، میں پناہ مانگتا ہوں مولا ایسے لوگوں سے جن کا مطلوب صرف فساد اور شر ہے، خیر تو ان کے دل میں لکھی ہی نہیں ہے، اور خیر تو ان کے مزاجوں میں آئی ہی نہیں ہے، ان کی طبیعتوں اور مزاجوں میں شر ہی شر ہے۔ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں۔ آپ کو کیا خبر، آپ کو کیا خبر، یہ جو گوشت کھا رہے ہیں یہ وہی ہے جو جادو کا ڈسا ہوا ہے۔ آپ کو کیا خبر، یہ جو سبزی کھا رہے ہیں اس پہ جاتے جاتے ایک بندے نے تھوک دیا تھا، کھیت میں تھوک دیا تھا۔ آپ کہیں گے تھوکنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا خیال ہے، دودھ کا ایک بڑا برتن ہو، اس بڑے برتن میں تھوکنے سے کچھ نہیں ہوتا؟ کراہت تو ہوتی ہے، کراہت تو ہوتی ہے، تھوکنے سے کیوں کچھ نہیں ہوتا؟ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ دیکھا۔ میں کملی والے کی زندگی، کملی والے کے اعمال اور کملی والے کی سچی راہوں کو سچا منوانے میں ان چیزوں نے بڑا ساتھ دیا میرا۔ ابو جہل نے ساتھ دیا میرا۔ آپ کہیں گے ابو جہل نے کیسا ساتھ؟ کیوں؟ ابو جہل اپنے کفر پہ ڈٹا ہوا تھا۔ آخری لمحے بھی جب اس کا سر تن سے جدا کر رہے تھے، پوچھا کون؟ انہوں نے کہا فلاں ہوں، کہ نا میں سردار ہوں۔
پھر بندہ آیا ایک اور، حضرت عبداللہ بن مسعود، پوچھا کون؟ کا فلاں موت کی غیشی میں تھا، لیکن اسی وقت بھی وہ اپنے کفر پہ ڈٹا ہوا تھا۔ اب دیکھیں اس نے کیا لفظ کہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ کہا گردن ذرا نیچے کر کے اتانا، سرداروں کا سر اور گردن بڑی ہوتی ہے۔ اس کا بھی، اس لیے میرے حضور نے فرمایا میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بھی زیادہ سخت تھا۔ موسیٰ کے فرعون پہ جب موت آئی، موت نے جھٹکے دیے تو کہنے لگا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لایا۔ اور میرا فرعون آخری وقت میں کیا کہہ رہا ہے؟ میرا فرعون آخری وقت میں کیا کہہ رہا ہے؟ آخری وقت میں کیا کہہ رہا ہے؟ میرا فرعون آخری وقت میں کیا کہہ رہا ہے؟ کہ میری گردن ذرا نیچے کر کے اتاروں، میری گردن نیچے کر کے اتاروں۔ ہمیں کس فرعون سے واسطہ ہے ہمارا؟ اور وہ فرعون ہمیں کس انداز سے ہمیں دھوکہ دے، ہمیں نقصان دے، ہمارا گھر برباد کرے، ہماری زندگی ویران کرے۔ آتے ہیں میرے پاس جنہوں نے زندگی بھر میرے خیال میں اللہ کو بھی مجبوراً مانا ہوگا، اللہ کو بھی مجبوراً مانا ہوگا۔ وہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور جب ان کی زندگی کو میں سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، تو جادو اور جنات اور نظر بد اور حاسدین اور کینہ پرور اور انتقام نے ان کی زندگی کو تلخ کر دیا، کڑوا کر دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کسی نسبت کے ساتھ جڑا رہے، کسی نسبت کے ساتھ جڑا رہے، اور نسبت جو ملی ہے اسی کے ساتھ رہے، کسی اللہ والے کی نسبت۔ اور یہ اللہ والوں کی جو محفل ہے نا اس وقت، یہ بہت بڑی نسبت ہے۔ مجھے یہ محفلوں میں بیٹھتے بیٹھتے زندگی گزر گئی۔ کتنے بے شمار لوگوں نے اپنے خط دیے، اپنے حالات بتائے، اپنے سچے خواب بتائے، اپنی زندگی کی سچی کیفیات بتائیں۔ کتنے لوگوں نے اور یہ بتایا کہ صرف ہم جمعرات میں آ کے اہتمام سے بیٹھتے تھے، جمعرات میں آ کے اہتمام سے بیٹھتے تھے، آ کے بیٹھتے تھے۔ جیسے اہتمام سے مراد پہلے آنا آخر میں جانا، ہم اہتمام سے بیٹھتے تھے۔ بس اس بیٹھنے کی وجہ سے ہماری مصیبتیں ٹل گئیں، ہماری پریشانیاں دور ہو گئیں، ہماری ناکامیاں ختم ہو گئیں، ہماری الجھنیں ختم ہوئیں، ہمارے جادو اثرات بندشیں ٹوٹیں۔ کیوں ہوتا یہ ہے؟ اب یہ نقطہ غور سے سنیے گا۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات محفل میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس پہ تواتر سے اللہ کی رحمت آ رہی ہوتی ہے، اللہ کی رحمت آ رہی۔ ایک بزرگ تھے، ایک وظیفہ چلا اور راکبہ کر کے اٹھے نا، موڑ پہ دیکھا تو سامنے ایک آدمی آیا، ایک آدمی پہ نظر پڑی، اور سامنے کتا آیا تو کتے پہ نظر پڑی۔ آدمی کا حال یہ ہو گیا کہ اس کو زمین کے نیچے آسمان کے اوپر ساری کائنات نظر آتی تھی، اور کتے کا حال کیا ہوا کہ دوسرے کتے جب وہ جاتا تو اس کے آگے ایسے سر جھکا کے بیٹھتے تھے۔ ہمیں تو یہ نعمتیں مل گئی ہیں، جو نعمتیں آج آپ کے پاس تسبیح خانے کی نسبت سے ہیں، جن کے اندر شر، فساد، جادو، جنات، حاسد، انتقام، اور ان سے بچنے کے لیے سچی راہیں۔ ہمیں تو یہ نعمتیں مل گئی ہیں، ہمیں تو یہ سچی راہیں مل گئی ہیں، ہمیں تو یہ سچے راستے مل گئے ہیں۔ ہمیں تو یہ سچی راہیں مل گئی ہیں اور یہ سچے راستے مل گئے ہیں، یہ سعادتیں اور نعمتیں مل گئی ہیں۔ ایک شخص حضرت امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ حضرت آپ میرے لیے دعا کریں کہ مجھے موت آ جائے، پر میں اکیلا نہیں مرنا چاہتا، میرے بچوں کو میں کس کے حال پہ چھوڑ کے جاؤں؟ یا تو دعا فرمائیں میرے گھر کی چھت گرے، ہم سارے اکٹھے مر جائیں، یا دعا کریں کہ ہم سارے پہاڑ سے چھلانگ لگا دیں،
یا دعا کریں ہم سارے کسی آگ کے الاؤ میں کود پڑیں، آگ کے سمندر میں کود پڑیں، یا دعا کریں کوئی ایسی بیماری آئے جو ہمیں چکھے اور ہم موت کے منہ میں چلے جائیں، یا دعا کریں کوئی ایسا ظالم آئے اور ہم سب کو قتل کر دے دولت کے طمع میں کہ شاید ان کے پاس دولت ہے۔ یعنی ہر طریقہ موت کا مانگا، ہر راستہ موت کا مانگا، ہر چیز میں موت۔ تو حضرت امام زین العابدین شہنشاہ آل بیت، شہنشاہ ولایت، انہوں نے پوچھا کہ تو موت کیوں مانگتا ہے؟ تو موت کیوں مانگتا ہے؟ اب اس نے جو بات بتائی وہ سنے، میری طرف توجہ کریں۔ اور میں موت میں اس لیے مانگتا ہوں کہ وہی لقمہ میرے ہاتھ میں آتا ہے تو اس میں کیڑے ہوتے ہیں، اور وہی لقمہ جب کسی دوسرے کے ہاتھ میں جاتا ہے تو اس میں موتی ہوتے ہیں، اور وہی گوشت کی بوٹی جب میرے پاس آتی ہے تو وہ راکھ بن جاتی ہے، کسی دوسرے کے پاس جاتی ہے تو اسے وہ جنت کی لذتیں اور مزے دیتے ہیں، اور وہی مال جب میرے پاس آتا ہے تو اس کی صورت ایسی ہوتی ہے جیسے گرے ہوئے پتے۔ مثال دیکھیں، درختوں کے گرے ہوئے پتے کس کام کے؟ ایسے جیسے گرے ہوئے پتے، اور جب دوسرے کے پاس جاتا ہے تو وہی مال ایسے جیسے دینار ہوں، یعنی دینار اصل میں سونے کا سکہ ہے، سونے کا سکہ، ویسے جیسے دینار ہوں۔ فرمایا فقر نے میرا برا حال کر دیا، فاقوں نے مجھے بدحال کر دیا، اور زندگی نے مجھے توڑ کے رکھ دیا، اور ذلت اور رسوائی میرے دائیں بائیں ہمیشہ رہتی ہے۔ شیخ آپ ہیں جو مجھے موت کا کوئی راستہ دکھا سکے، آپ ہیں جو مجھے راہ موت کی راہیں پر، میں خاندان سمیت مرنا چاہتا ہوں، اکیلا نہیں مرنا چاہتا۔ ان بچوں کو، ان بچیوں کو کن کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے جاؤں گا؟ فرمایا حضرت امام زین العابدین شہنشاہ آل بیت، شہنشاہ ولایت، زین العابدین، عابدوں کے بادشاہ، شہنشاہ، نام تو علی تھا، امام حسین کے بیٹے تھے، علی بن حسین تھا، لیکن زین العابدین اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے عبادتیں بہت کی تھیں، اور یہ اہل بیت کا پیغام ہے۔ خیال کرنا، ہمیں ماننے کے بعد اگر تمہاری گردنیں اللہ کے سامنے نہ جھکیں، اور تمہارا سر اللہ کے لیے نہ جھکا، اور تمہاری پیشانی اللہ کے لیے زمین پہ نہ رگڑی گئی، تو پھر تمہارے دعوے وہ نہیں ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ انہوں نے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، بیٹھ گئے سیدھے ہو کے، اور اس کو فرمانے لگے مجھے تو تیری پیشانی میں اور تیرے بالوں کے ہر بال کے ساتھ شیاطین بندھے نظر آتے ہیں، لگتا یہ ہے کہ تیرے اوپر سخت جادو ہو گیا، تیرے اوپر سخت جادو ہو گیا۔ تو موت نہ مانگ، فرمایا موت مانگنا حرام ہے، موت نہ مانگ، موت مانگنا حرام ہے۔ میں تیرے جادو کے لیے تیرا علاج کرتا ہوں۔ جیسے آج آپ کالی تھیلی کا عمل کر رہے ہیں جس میں ہرمل ہے، کالے ماش ہیں، کالی مرچ ہے اور کلونجی ہے، آج وہ عمل کر رہے ہیں جو سال پہلے کیا تھا، اور پورا سال آپ اس کا انتظار کرتے ہیں۔ فرمایا میں تیرے جادو کا علاج کرتا ہوں، تیرے جادو کا علاج کرتا ہوں۔ پھر فرمایا کچھ بول پڑھے جن میں سارے بولوں میں اللہ کی عظمت تھی، اللہ کی قدرت تھی، اللہ کی ہیبت تھی، اور اللہ کی ذات کا تعلق اور تعارف تھا۔ وہ بول پڑھے اور اس پہ دم کیے۔ فرمایا وہ شخص کہنے لگا میرے دل کو ایسی راحت ملی کہ میں خوشی سے ڈوب کے گر پڑا، بہت دیر پڑا رہا، اٹھا تو شیخ کی مسکراہٹ میں نے دیکھی۔ فرمایا جا، تیرے بال بال سے میں نے جادو اور اس کی گرہیں کھول دی ہیں، گرہیں، گانٹھیں لگی ہوئی تھی، گرہیں لگی ہوئی تھی، کھول دی ہیں، جا۔
میں نے تیری جادو اور اس کی گرہیں کھول دی ہیں، بال بال سے اس کی گرہیں کھول دی ہیں۔ اب تو ایسا کر، آج سے نئی زندگی کی تمنا کر اور اللہ سے جینے کی تمنا کر۔ جا، تیرے گھر کا ہر برتن اللہ نے رزق سے بھر دیا۔ وہ شخص کہنے لگا جب شیخ نے میرے جادو کا علاج کر دیا تو حال یہ ہوتا تھا میرا گدھا کبھی فارغ نہیں ہوتا تھا، یعنی ہر وقت مال دولت چیزیں غلے نعمتوں سے لدا رہتا تھا۔ اور کہا عجیب بات یہ ہے کہ گدھا تھکتا بھی نہیں تھا، اکتاتا بھی نہیں تھا، اور دولت اور مال چیزیں میرے پر صدا آتی تھی۔ آج کی قسمہ پرسی اور نفسہ نفسی کی زندگی میں کوئی ایسا مخلص آ جائے جو میرے درد اور غم کو سنے، میری فریاد کو سنے، اور میرے درد اور فریاد اور غم کو سن کے میرا ساتھ دے۔ یہ تھیلی والا عمل، تھیلی ہے آپ کے پاس؟ دکھائیں، اوپر کریں سارے۔ یہ تھیلی والا عمل، یہ تھیلی والا عمل ایسا طاقتور عمل ہے، ایسا طاقتور عمل ہے۔ پچھلے سال سے لے کر اب تک جو مجھے اس کے واقعات، مشاہدات، تجربات سننے کو، دیکھنے کو، پڑھنے کو ملے ہیں، تو میرے خیال میں تسبیح خانے کے وہ چند عمل ایسے ہوں گے جس کی سب سے زیادہ جس کے رزلٹ ملے، ان میں یہ بھی ایک عمل ہے جس کا نتیجہ، جس کا رزلٹ سب سے زیادہ ملا۔ چٹکی تھی، بس آگ پہ پھینک دی، بس 11 جمعراتوں کا عمل ہے۔ کوئی ایسا محسن مجھے مل جائے، امام زین العابدین جیسا، کوئی ایسا مخلص مل جائے امام زین العابدین جیسا، جو میرے دردوں کا مرہم بن جائے۔ یہ تسبیح خانہ وہی چیزیں لوٹا رہا ہے، یہ تسبیح خانہ وہی نعمتیں لوٹا رہا ہے، یہ تسبیح خانہ وہی سعادتیں لوٹا رہا ہے، یہ تسبیح خانہ وہی خیر پھیلا رہا ہے، یہ تسبیح خانہ وہی امانتیں جو آل رسول، آل بطول، اصحاب رسول، صدیق و فاروق، عمر و حیدر و کرار، حسن حسین، یہ وہ نعمتیں ہیں جو ان کی امانتیں تھیں اور جو دلوں کے راز تھے۔ تسبیح خانہ وہ آپ تک پہنچا رہا ہے، یہ تسبیح خانہ آپ کو امانتیں دے رہا ہے، امانتیں دے رہا ہے۔ میری زندگی میں تلخ تجربات میں ایک تجربہ یہ بھی ہے، وہ بھی سنا دوں۔ جس کے پاس کوئی اسم، کوئی دم، کوئی تعویذ، کوئی چیز ہے، وہ نہیں بتاتا۔ کوئی ہزاروں میں سے ایک بندہ ہوگا جس کے اندر، شاید میں کیا کہوں، اس کے دل نرم ہوگا، یہی لفظ کہہ سکتا ہوں، اور وہ بتائے گا، ورنہ نہیں، کوئی نہیں بتائے گا، کوئی نہیں بتائے گا۔ جس کے پاس جو ہے وہ چھپائے گا، وہ نہیں بتائے گا۔ تسبیح خانہ ہے، آپ کو ہر چیز دیتا ہے، ہر چیز بتاتا ہے، اور اس کا مول نہیں لیتا، اس کی قیمت نہیں لیتا، اس کا کچھ نہیں لیتا، ہر چیز دیتا ہے، لیتا ہے، ہر چیز دیتا ہے اور ہر چیز بتاتا ہے۔ اس کا نہ مول لیتا ہے، نہ قیمت لیتا ہے، کچھ نہیں لیتا۔ یہ تسبیح خانہ ہے۔ اللہ کریے میرا جذبہ سچا رہے، میں اپنی باتوں میں سچا رہوں۔ دل تو اللہ ہی جانتا ہے نا، موت سے پہلے تو میں اپنے مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ تو موت بتائے گی کہ میں 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا، دکاندار تھا یا ایماندار تھا، تو موت بتائے گی۔ اس کی الوداعی دعا جو ہے وہ 10 محرم کو ہوگی، 10 محرم کو صبح 10 بجے۔ کمال عمل ہے، پچھلے سال میں نے عمل کرایا، آج اس کی پہلی جمعرات، اور ان دانوں کی میں نے کہانی جو سنائی ہے وہی ہے کہ امام زین العابدین کے پاس جو بندہ آیا اور جو ہر قدم کے پاس موت موت اور موت کا متلاشی تھا کہ مجھے کسی طرح موت آ جائے، اور میں موت نہ مانگ، موت نہ مانگ، موت نہ مانگ، مجھ سے زندگی مانگ۔ اپنے ہر بال کے اندر تیری گرہ ہے،
جادو کی اور جنات اور شیاطین کی اور دشمن اور حاسدین کی۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، بعض اوقات ہماری علم کی ناواقفیت کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ انگریزوں پہ جادو جنات نہیں ہوتے۔ میں نے بے شمار کتابیں جمع کی ہیں اپری کی ویب سائٹ پہ، اس کا نام ہے جادوئی لائبریری۔ انگریزوں کی کتابیں بہت جمع کی ہیں کہ انگریز جادو جنات نظر بد اور اس پراسرار دنیا کو کتنا مانتا ہے اور کتنا جانتا ہے اور کتنا اس کے پیچھے انگریز بھاگتا ہے اور کتنا اس کے علاج کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ کی عظمت کے بول بولے، اللہ کی طاقت کے بول بولے اور اللہ کی قوت کے بول بولے۔ ہاں، عظمت کے، طاقت کے، قوت کے بول بولے۔ یہ بول حضرت علی کی دعا میں ہے، بول حضرت علی کی دعا میں۔ آپ ایک چیز محسوس کریں، ساری آیت الکرسی کیا ہے؟ بولے اللہ کی عظمت ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ اب ساری آیت الکرسی کو غور سے دیکھیں، اللہ کی عظمت ہے ساری، اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی طاقت جہاں آتی ہے وہاں شیاطین، جنات، حاسدین، شرپسند برباد ہو جاتے ہیں اللہ کے سامنے۔ اللہ کی طاقت اور اللہ کی قوت اور اللہ کی عظمت، اصل میں ہم نے دل میں اللہ کی عظمت کو بٹھایا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی عظمت جب دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور وہ بیٹھتی کب ہے؟ ایسی اللہ والی محفل میں۔ دیکھیں، جس محفل میں بیٹھیں گے اس محفل کا رنگ چڑھے گا۔ میں نے کئی لوگوں سے پوچھا پراپرٹی کا کام کیوں شروع کیا؟ کہا آپ دوستوں میں بیٹھتے تھے، وہ تذکرے کرتے تھے، اتنا کمایا، اتنا یہ کیا، ہم نے بھی شروع کر دیا۔ کئی لوگوں سے پوچھا سگریٹ، نشہ، کہا دوستوں میں بیٹھتے تھے، ہم نے بھی سگریٹ نشہ شروع کر دیا۔ اللہ والی محفلوں میں بیٹھیں گے تو اللہ ملے گا اور اللہ کی عظمت ملے گی اور مسائل اور مشکلات حل ہوں گے اور ناکامیاں دور ہوں گی اور مشکلات وہ اللہ کی عظمت کے ساتھ ہیں۔ یہ جو ہر سال ہم حضرت علی کی دعا سنتے ہیں، اس کی بھی جو ہے اختتامی دعا 9 محرم ہے، 9 محرم ہے۔ ہم جو ہر سال حضرت علی کی دعا سنتے ہیں، اس دعا کے اندر آپ غور سے دیکھیں، حضرت علی نے اللہ کی منتیں کی ہیں، زاریاں کی ہیں، درخواستیں کی ہیں، اور اپنے ماننے والوں اور قیامت تک کے لیے نام لینے والوں کو ایک پیغام دیا ہے، خیال کرنا میں نے جس سے مانگا ہے تم نے بھی اسی سے مانگنا، میں نے جس سے مانگا ہے تم نے بھی اسی سے مانگنا ہے۔ اور مانگنے کا طریقہ دے کر گئے ہیں، مانگنے کا سلیقہ دے کر گئے ہیں، مانگنے کی ترتیب دے کر گئے ہیں۔ ہم نے پچھلے سال حضرت علی کی پوری دعا سنی تھی، حضرت علی کی پوری دعا سنی تھی پچھلے سال۔ آج ہم حضرت علی کی دعا سنیں گے، 1 تا 9 باب نمبر پہلا ہے، اس کے 1 تا 9 سنیں گے۔ آج اس کی پہلی جمعرات ہے اور اس کا ہدیہ ہے، اس کا ہدیہ لازم دینا، اس کا ہدیہ لازم دینا 9 محرم کو دینا، بعد نماز کے وقت کیا خود پکا کے لے آنا، دل کھول کے چیزیں، اور اپنے ہاتھوں سے بانٹ دینا۔ اس کتاب کو دیکھتے ہوئے دعا سنیں گے، الفاظ پر انگلی پھیریں گے، الفاظ پر انگلی پھیریں گے، اور جب الغوث آئے تو اپنی مرادوں کا 3 بار تصور کر کے آمین کہیں گے، اپنی مرادوں کا تصور کر کے 3 بار آمین کہیں گے۔ گھر جا کے اس کو مسلسل پڑھیں گے اور اس کو سنیں گے، مسلسل پڑھیں گے، اس کو سنیں گے۔ یہ عظمت کے بول تھے جو حضرت امام زین العابدین نے پڑھے، عظمت کے بول تھے۔ یہ ساری دعا وہی عظمت کے بول ہیں کہ اس کے بال بال کے ساتھ جادو بندھا ہوا تھا، بندشیں بندھی ہوئی تھی، زندگی تنگ تھی، راہیں تنگ تھیں، راستے تنگ تھے، مشکلات نے گھیر لیا تھا، پریشانیوں اور تنگیوں نے اس کی زندگی کو تنگ کر دیا تھا،
جب اللہ کی عظمت کے بول سنے اور اللہ کی طاقت کے بول کے تاثیر اس پہ آئی، اس کی زندگی سے سب بندشیں، سب مشکلات، سب مسائل ایسے ہٹتے چلے گئے، ایسے ہٹتے چلے گئے، اور تنگیاں دور ہوتی چلی گئیں، اور ناکامیاں ختم ہوتی چلی گئیں، اور پریشانیاں حد سے زیادہ جو اس نے اس کو گھیرا ہوا تھا اس کی زندگی سے ہٹ گئی۔ جو کچھ ہے اللہ کی عظمت ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کہتے ہیں جی کوئی مشکل ہو، آیت کریمہ کا 1.25 لاکھ نکالے، آپ ساری آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک ان، یہ ساری آیت کریمہ کو دیکھیں، اللہ کی عظمت ہے۔ سورۃ فاتحہ ساری اللہ کی عظمت ہے، تیسرا کلمہ، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، سارا اللہ کی عظمت ہے۔ یہ اللہ کی عظمت جب آتی ہے پھر جادو، جنات، بندشیں، ناکامیاں، مشکلات، پریشانیاں، جاگ رہے مشکلات، پریشانیاں ہماری زندگی سے ایسے ہے کہ مکڑی یہ سمجھتی ہے، غور سے سنیے گا، مکڑی یہ سمجھتی ہے کہ میرا جالا طاقتور، میں ہر چیز کو پھانس لیتی ہوں، مکھیوں کو، کیڑوں کو مکڑی پھانس لیتی ہے، لیکن اللہ کی عظمت اور طاقت کا ایک جھاڑو بھی مکڑی برداشت نہیں کر سکتی، اور اس کے سارے جالے اور اس کے سارے جال، اس کے ساری طاقتیں ٹوٹ جاتی ہیں جب میرے رب کی عظمت، میرے رب کی قوت، میرے رب کی ہیبت، میرے رب کی قدرت آتی ہے۔ اور یہ ان ہستیوں نے مانگنا سکھایا کہ خیال کرنا زندگی میں بڑے موڑ آئیں گے، رب کو نہ چھوڑنا، اللہ کو نہ چھوڑنا۔ دیکھو ہم نے نہیں چھوڑا، ہماری زندگی میں کتنے موڑ آئے، ہم نے رب کو نہیں چھوڑا۔ ان ہستیوں نے مانگنا سکھایا، ان ہستیوں نے لینا سکھایا، اور یہ سبق دیا کہ زندگی میں جتنے موڑ آ جائیں، جتنی مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں آ جائیں، اپنی زندگی میں ایک راستہ ہے، وہ ہے اللہ 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 اللہ، بس 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 بس، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ غزالی فرماتے ہیں رب کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں۔ غزالی فرماتے ہیں جس سے میں نے مانگا ہے آج تو بھی اس سے مانگ، پھر دیکھ قدرت کے چیختے جاگتے جلوے اپنی آنکھوں سے۔ یہ عظمت کے بول ہماری مصیبتوں کا حل ہیں، غزالی کی دعا ہماری پریشانیوں کا حل ہے۔ اس کو جتنی عظمت سے پڑھیں گے، سنیں گے، دیکھیں گے، اور دیکھ کے پڑھیں گے، جتنی طاقت، جتنی عظمت سے، اتنا زیادہ اس کی تاثیر اور مسائل حل، مشکلیں دور، ناکامیاں ختم، اور زندگی کی بندش اور تلخ حقیقتیں ایسے ٹوٹ جائیں گی۔ یہ 11 جمعراتوں کا عمل ہے۔ آئیں پھر اس دعا کو سنتے ہیں اور اس پہ انگلی پھیرتے ہوئے، توجہ سے دیکھتے ہوئے، دھیان سے، اور اس کے ترجمے کو دیکھتے ہوئے اور ترجمے پر غور کرتے ہوئے اس دعا کو ہم انشاءاللہ سنتے ہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ سبحانك يا لا إله
الراحمين يا خير الرازقين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير الذاكرين يا خير المنزلين يا خير المحسنين سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من له العزة والجمال يا من له القدرة والكمال يا من له الملك والجلال يا من هو الكبير المتعال يا منشئ السحاب الثقال يا من هو شديد المحال يا من هو سريع الحساب يا من هو شديد العقاب يا من عنده حسن الثواب يا من عنده الكتاب سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب اللهم إني أسألك باسمك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا رضوان يا غفران يا سبحان يا مستعان يا ذا المن والبيان سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا من تواضع كل شيء لعظمته يا من استسلم كل شيء لقدرته يا من ذل كل شيء لعزته يا من خضع كل شيء لهيبته يا من انقاد كل شيء من خشيته يا من تشققت الجبال من مخافته يا من قامت السماوات بأمره يا من استقرت الأرضون بإذنه يا من يسبح الرعد بحمده يا من لا يعتدي على أهل مملكته سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا غافر الخطايا يا كاشف البلايا يا منتهى الرجايا يا منزل العطايا يا واهب الهدايا يا رازق البرايا يا قاضي المنايا يا سامع الشكايا يا باعث البرايا يا مطلق الأسارى سبحانك يا لا إله إلا أنت الغوث الغوث خلصنا من النار يا رب يا ذا الحمد والثناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا المجد والسناء يا ذا العهد والوفاء يا ذا العفو والرضا يا ذا المن والعطاء يا ذا الفصل والقضاء يا ذا العز والبقاء يا ذا الجود والسخاء يا ذا الآلاء والنعماء سبحانك يا لا
माशाअल्लाह इस उंगली को आंखों पे फेर ले और दिल पे फेर ले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अल्लाह की ज़ात से ताल्लुक़ बनाया और क्या अल्लाह को मनाया। देखें तो सही, सोचें तो सही। हज़रत अली करमल्लाहु वजहू इतनी बड़ी हस्ती और अल्लाह के सामने अपने आप को कितना कि या अल्लाह बस सब कुछ तू ही तो है, अल्लाह बस तेरी ज़ात से तो है। ये उन हस्तियों ने हमें अल्लाह ही से मांगना सिखाया और अल्लाह से जोड़ा, अल्लाह से तोड़ा नहीं, अल्लाह से जोड़ा और अल्लाह के सामने मिन्नतें करना सिखाया, जारी करना सिखाया, आजिज़ी करना सिखाया। हम भी अल्लाह से मांगने वाले हैं और ये दुआएं जो पढ़ी हैं ये बड़ी ख़ास दुआ है और बलाओं के लिए, मुसीबत के लिए। और अगर जमा होके पढ़ी जाए जैसे हम जमा होके पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर। क्यों? फरमाया दुआ में जितने आमीन कहने वाले होंगे, दुआ में जितने आमीन कहने वाले होंगे और दुआ में जितने जारी करने वाले होंगे, अल्लाह की बारगाह में उतनी जल्द मुसीबतें टल जाती हैं, उतनी जल्द बलाएं टल जाती हैं, उतनी जल्द आफतें दूर हो जाती हैं और उतने जल्द तकलीफ़ें ख़त्म हो जाती हैं जितनी दुआओं में जारी हो, जितनी दुआओं में आह हो और जितने ज़्यादा बंदे हो। कितने ज़्यादा बंदे बैठे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह, और इनका मतलूब सिर्फ अल्लाह है, मतलूब सिर्फ अल्लाह है। हर जुमेरात 11 जुमेरातों का ये अमल है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल की तरह आप पूरा साल इंतज़ार करते रहे, पूरा साल इंतज़ार करते रहे। और ये 11 जुमेरातों का अमल, ये थैली का अमल है, बहुत ताकतवर अमल है, ज़बरदस्त अमल। इसमें मैंने अर्ज़ किया ना 4 चीज़ें हैं, काले माश, काली मरच, कलवंजी और हरमल। ये 50-50 ग्राम है काली थैली में। और इसके कमालात जो दुनिया में खुले हैं, बस फर्क इतना है, पीर कहता है कि ये चीज़ें ले आ दम करके दूंगा, तस्बीह खाने का फ़कीर कहता है ये चीज़ें ले आ आए बैठ के खुद दम करते हैं। बात मेरी नहीं समझी। पीर कहता है ये चीज़ें ले आ दम करके दूंगा, तेरे मसले हल होंगे, इतना लूंगा, ये मेरी है। तस्बीह खाने का फ़कीर कहता है ये चीज़ें ले आ, अपनी जेब से ले आ, ठीक ले आ, मैं दम करते हैं और मिल के दम करते हैं। अल्लाह के दो नाम, या लतीफ़ हो या वदूद हो। क्योंकि है रिवायात में आया है ये 2 नाम इसमें आज़म है। जहाँ इसमें आज़म आए हैं कि कौन कौन से नाम इसमें आज़म हैं, वहाँ इन नामों का तज़किरा भी आया है कि लतीफ़ और वदूद अल्लाह के 2 नाम इसमें आज़म है। तो तस्बीह खाने का फ़कीर कहता है कि ले आ, इकट्ठा बैठ के दम करते हैं और फिर चुटकी चुटकी इसको डाल तवे पे, जितना ये चीज़ें ये जलेगी उतना तेरी सारी काली चीज़ें, ज़िंदगी की बंदिशें, रुकावटें और दुश्मन और हासिद का कीना और बुग़्ज़ और वह अंदर के काले रोग और वह काली दुनिया और वह काले लोग जिनको कुरान कहता है उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, वो इंसान नहीं हैं, वो कुत्ते नहीं हैं, वो उनसे भी बदतर हैं। ये काले लोग जिनका काम सिर्फ डसना है, जिनका काम सिर्फ तकलीफ देना है, जो इंसानियत के लिए ज़मीन पे बोझ हैं, जो इंसानियत के लिए कोई नफ़े मंद नहीं है, ये उस चीज़ का इलाज है, ये उस चीज़ का इलाज है। इसलिए इस अमल का नाम यही है कि काली दुनिया, काले लोग, काले रोग, कि उनके पास काली दुनिया होती है, फिर वह काले लोग बन जाते हैं, फिर उनके ज़रिए से काले रोग इंसानियत को मिलते हैं। अगर आपको काले रोग मिल गए हैं, यानी कोई तलखी है, कोई बंदिश है, कोई नाकामी है, कोई परेशानी है, कोई उलझन है, कोई सख्त तकलीफ़ है, कोई ज़िंदगी का कोई मसला है, अगर मिल गए हैं काले रोग, तो खामोशी से इस अमल को करें। आपने किया, किसने किया, क्या पाया पिछले साल, इस अमल से किसको क्या नफ़ा मिला,
اس عمل سے کسی کو کیا نفع ملا؟ بس ایک دو افراد بتائیں، زیادہ نہ بتائیں کہ اس سے کیا نفع ملا۔ جی کہتے جب بھی مجھے محسوس ہوتے، اللہ والے کہہ رہے ہیں جب بھی مجھے محسوس ہوتے میرے جسم میں جان نہیں ہے، بس میں چٹکی بار یہ چلا دیتا ہوں، یہ چاروں چیزیں اور میرے جسم میں جان آ جاتی ہے۔ اور کیا جی کالی چیزیں کہتے ہیں اپنی آنکھوں سے جلتی دیکھی ہیں۔ جی کہا کہ جب جلاتے تھے نا تو چیزیں ظاہر ہو جاتی تھی، خود سامنے آ جاتی تھی کہ یہ نہ جلاؤ، کیونکہ وہ جلتی تھی چیزیں۔ آپ یہ دیکھیں طاقتور کلام ہے ایک، میں اور سنتا ہوں، ایک پہلے بات سن لیں، طاقتور کلام ہے، اللہ کے دو نام ہیں، یا لطیف ہو یا ودود ایک، دوسرا طاقتور مجمع ہے، اخلاص اور للہیت سے بھرا ہوا، جن کا مطلب صرف اللہ ہے، جن کا مقصود صرف اللہ ہے۔ آپ یہاں اللہ کو پانے آئے ہیں، آپ کا آنا فرمایا جس جو قدم اللہ کے لیے اٹھتے ہیں اور اللہ کو پانے کے لیے اٹھتے ہیں، ہر قدم پہ اللہ 700 نیکیاں دیتا ہے، اور ایک روایت میں 7000 نیکیاں دیتا ہے، اور ایک روایت میں 70,000 نیکیاں دیتا ہے، اور فرمایا اس کے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، دنیا کی مٹی سے تیرے پاؤں میلے نہ ہو جائیں۔ اس کو فرشتے نظر نہیں آتے، پر نظر نہیں آتے، پر فرشتے۔ اور ایک اور فرمایا کہ جو صرف اللہ کا نام سیکھنے جاتا ہے، جیسے آپ آئے ہیں، آپ کا مطلوب کون ہے؟ کون ہے؟ فرمایا کہ اس کے گھر سے نکلنے سے لے کر گھر تک پہنچنے تک اللہ پاک اس کو مغفرت اور معاف کر دیتے ہیں، اس کی مغفرت کر دیتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں، گھر سے نکلنے سے لے کر گھر تک پہنچنے تک اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ پھر اور بات عجیب ہے، فرمایا جو صرف اللہ کو سیکھنے جاتا ہے اس کی سواری کا جو لید ہے نا وہ بھی تولا جائے گا، اور آج کی سواری کا لید دھواں ہے نا، آج کی دور کی جو لوہے کی سواری ہے، لوہے کے گھوڑے ہیں، یہ لوہے کے گھوڑے ہیں نا، ان کا جو لید ہے وہ کیا ہے؟ لید بھی تولی جائے گی۔ اور ایک اور روایت میں ہے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کو سیکھنے جاتا ہے، محض اللہ کے لیے آتا ہے، جیسے آپ تسبیح خانے میں آئے ہوئے ہیں اور پوری دنیا کے مخلصین اس وقت اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں، کہیں صبح، کہیں دوپہر، کہیں رات، کہیں شام، کہیں دن، کہیں آغاز، کہیں اختتام، فرمایا کہ جو اللہ کے لیے چلتے ہیں اس میں جو دھول اڑتی ہے، اور جس بدن پہ یہ دھول پڑے گی، آپ محسوس کریں دھول اڑتی ہے، ہمیں بعض اوقات نظر نہیں آتی، بندے جب اٹھتے چلتے ہیں ان میں سے نکلتی ہے، ڈسٹ اٹھتی ہے غیر محسوس طریقے سے، فرمایا دھول اڑتی ہے، جس بدن پہ وہ جاتی ہے اس بدن میں قیامت کے دن آگ تو آگ، قیامت اور جہنم کا دھواں بھی اس پہ حرام ہے، آگ تو آگ، دھواں بھی حرام۔ آپ اتنی بڑی نعمت کو لے کے آئیں، اتنی بڑی سعادت، تو سوچیں اتنا طاقتور مخلص مجمع جب اللہ کے نام کو پورے یقین، اعتماد اور درد سے پڑھے گا، اللہ کے نام کو پورے اعتماد، یقین اور درد سے پڑھے گا اللہ کے نام کو، تو سوچیں اس کی تاثیر، اس کی طاقت، اس کی قوت، اس کا کمال کیا ہوگا۔ اور بتاؤں آپ کو، بعض اوقات میرے دائیں بائیں، بعض اوقات میرے دائیں بائیں کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے دنیا کے اعتبار سے بے حیثیت ہے، کوئی حیثیت نہیں بیچارہ، دنیا کے اعتبار سے بے حیثیت ہے، دنیا کے اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں، پر یاد رکھنا پر میں اللہ کو قسم دے دے تو اللہ قسم پوری کر دے، دنیا کے اعتبار سے بے حیثیت ہے۔ کیا بتا میرے دائیں، میرے بائیں، میرے آگے پیچھے کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو، وہ یا لطیف ہو یا ودود ہو پڑھ رہا ہو، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے، عاجز بن کے پڑھ رہا ہو، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہو مجھے علم نہیں، اور میں اپنے آپ کو شستہ اور شائستہ مخلص سمجھتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو نیک اور صالح سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو صاف ستھرا باادب باسلیقہ سمجھتا ہوں، لیکن میری بھی قبول اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے،
جس کو میں کچھ نہیں سمجھتا، جس کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں، میری بھی قبول اسی وجہ سے ہو رہی ہے، اسی وجہ سے ہو رہی ہے، اسی وجہ سے ہو رہی ہے۔ بہت طاقتور عمل ہے، بہت صاحب کمال عمل ہے۔ پچھلے سال ہوا، لوگوں نے بہت پایا، اور کون بتا رہا تھا؟ پچھلے سال ہوا، لوگوں نے کون بہت پایا، بہت باکمال عمل ہے۔ کون بتا رہا تھا؟ بہت زبردست۔ آئیں پھر اس کو میں آپ ایک چیز اور بتاتا ہوں۔ تھیلی تو ہے نا آپ کے پاس؟ تھیلی کھڑی کریں اوپر، دکھائیں کہاں ہے تھیلی، اوپر کھڑی کریں نا۔ ماشاءاللہ، یہ منظر بھی کتنا خوبصورت ہے، اللہ اکبر، یہ منظر بھی کتنا خوبصورت ہے۔ بھائی کیمرے کو گھماؤ، دنیا کو تو دکھاؤ، دنیا دیکھ رہی ہے، یہ دیکھیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، کتنی طاقتور ہے۔ دیکھ لیا اوپر کے کیمرہ چل رہا ہے۔ ایک بات بتاؤں، کالی چیز کی نسبت بہت طاقتور نسبت ہے، کالی چیز کی نسبت بہت طاقتور نسبت ہے، اور رنگوں کا بھی زندگی پہ اثر ہے۔ میں بابل پہ گیا، بابل ہلا جس کا قرآن میں تذکرہ ہے، وہاں کا دروازہ، وہاں کی چیزیں نیلی ہیں، نیلے رنگ کا زندگی پہ کیا اثر ہے، سبز رنگ کا زندگی پہ کیا اثر ہے، سفید رنگ کا زندگی پہ کیا اثر ہے، آپ نہیں سوچ سکتے۔ یہ تھیلی کالی ہے اور اس میں چیزیں بھی کالی ہیں، اور ہمارا واسطہ ہے کالی چیزوں سے اور کالے لوگوں سے، جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں، جن کے دل میں اللہ کے نام کا وجود نہیں ہے، ان کے دل میں کینہ ہے، بغض ہے، نفرت ہے، حسد ہے، ان کے دل میں آخری درجے کا انتقام ہے۔ ہمارا واسطہ ان لوگوں سے ہے، ان لوگوں کے کینے، حسد، انتقام اور بغض کو صرف کالی چیز ہی کاٹ سکتی ہے۔ لوہے کو کون کاٹے گا؟ لوہے کو لوہا ہی کاٹے گا، کالی چیز کاٹے گا۔ بہت طاقتور عمل ہے، اور اس عمل میں بہت کمال ہے، تاثیر ہے۔ سارا سال مجھے اس کے تذکرے ملے ہیں، فائدے ہی فائدے ملے ہیں سارا سال، اور لوگوں نے بتائے ہیں اور لوگوں نے آزمائے ہیں۔ کیوں؟ بات پھر وہی آتی ہے، اب تک پیر کہتا تھا چیزیں لے آ میں پڑھ دوں گا، تسبیح خانے کا فقیر کہتے ہیں چیزیں لے آؤ، ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھوں گا، آپ بھی بیٹھ کے پڑھیں گے اور اس پہ پھونک ماریں گے، اور اللہ کے نام کی طاقت کے جلوے کیوں دیکھیں گے کہ اتنا بڑا مجمع، اور یہ مجمع کچھ نہیں ہے، جو پوری دنیا کا مجمع ہمارے پاس بیٹھا ہے، اور خواتین کی عمارتیں، بلڈنگیں بھری ہوئی ہیں، یہ جو پورے ورلڈ کا مجمع ہے، سارے مخلصین۔ کیا خیال ہے، کہیں آدھی رات، کہیں رات کا پہلا پہر، کہیں رات کا آخری پہر، کہیں عین صبح، کہیں عین شام، کہیں دوپہر، دنیا میں یہی نظام چل رہا؟ کیا خیال ہے؟ اسی وقت ہمارے پاس جو وقت ہے، کیا ساری دنیا میں یہی وقت ہے؟ لوگ کتنی قربانی سے بیٹھے ہوں گے، کوئی کیا چھوڑ کے بیٹھا ہوگا، کوئی کیا چھوڑ کے بیٹھا ہوگا۔ کیا خیال ہے، اللہ کے ہاں ان کی کوئی قیمت نہیں؟ جتنی قربانی سے کوئی کام کیا جاتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی اتنی قیمت ہوتی ہے۔ اور یہ پھر عمل میرا نہیں ہے، میں نے آپ کو وضاحت کی ہے، ہر عمل میرا نہیں ہے، یہ صدیوں سے آزمودہ، اور ہر عمل کا کتابوں میں، تفسیر میں باقاعدہ حوالہ ہے، طاقتور حوالہ ہے۔ ہر عمل میرا نہیں ہے، ہر عمل کے ساتھ ایک پورے حوالے ہیں، ریفرنس ہیں۔ کیوں؟ عمل وہ ہے جس کا مضبوط حوالہ ہو، کلام وہ ہے جس کا مضبوط حوالہ ہو۔ تو اپنی زندگی میں میرا مشورہ ہے، ایسی چیزوں کو داخل کر لیں، ایسی چیزوں کو داخل کر لیں۔ کتابوں میں ہر مل کے جلانے کے فائدے ہیں، کلونجی کے جلانے کے فائدے ہیں، کالی مرچ کے جلانے کے فائدے ہیں، کالے ماش کے جلانے کے فائدے ہیں، دھوئیں سے علاج ہوتا ہے۔ کتنی بیماریاں ایسی ہیں جن کا تعلق صرف دھوئیں سے ہے، دھوئیں سے۔
हर जड़ी बूटी का धुआं अपनी तासीर रखता है, हर बूटी का धुआं अपनी ताकत रखता है। अगर हम तिब और मेडिकल के लिहाज से देखें तो इसकी एक अनोखी तासीर और बनती है कि धुएं की अपनी ताकत है, धुएं की अपनी तासीर है और धुएं का अपना कमाल है। अपनी ताकत है, धुएं की अपनी तासीर है और धुएं का अपना कमाल है। बस यकीन है, यकीन वाले को मिलता है और यकीन वाला पाता है। क्या ख्याल है? हाथ में बंदूक है और शिकारी है और बंदूक हाथ में है और बंदूक भरी हुई है और गोली भी उसमें अंदर मौजूद है, और अगर हाथ हिल रहा हो और हाथ दोनों कांप रहे हों, क्या बंदूक का निशाना निशाने पे लगेगा? यकीन, यकीन, यकीन वाले पा जाते हैं, यकीन वाले मंजिलें ले जाते हैं, बाजियां ले जाते हैं, और बेयकीन बाजियां हार जाते हैं। फिर कहते हैं हमें तो फायदा नहीं हुआ, तुम्हें कैसा हुआ? मेरा अल्लाह भी कहता है कि जो बंदा मेरे साथ इसलिए दुआ करे कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल करता है, अल्लाह कहते हैं मैं करता हूँ, और जो कहते हैं मेरी दुआ कबूल नहीं होती, तो अल्लाह फरमाते हैं तूने खुद ही तो फैसला किया मेरी दुआ कबूल नहीं होती। हाँ, अल्लाह के साथ कामिल यकीन हो। मेरा अल्लाह कहते हैं मेरे बंदो, जैसे मेरे साथ गुमान करोगे वैसे तुम्हारे साथ मामला करूंगा। इसलिए फरमाया क़यामत के दिन एक बंदा जाएगा, अल्लाह फरमाएंगे क्या नेकियां लाया, क्या इबादतें लाया, क्या सदके तस्मीयां लाया, क्या लाया? तो कहेगा या अल्लाह कुछ नहीं लाया। क्यों? या अल्लाह तूने तौफीक नहीं दी थी। अल्लाह फरमाएंगे तूने नियत की थी, अगर तू नियत कर लेता मैं तुझे तौफीक दे देता। हम ये असल में तस्बीह खाने में सारे ये जज्बे और ये नियतें लेके आए हैं, ये जज्बे और नियतें लेके आए हैं। और फिर जैसे मैंने अर्ज किया कि इस मजमे के अंदर कौन ऐसे बैठे हैं जिनके माथे पे खैर है, जो अज़ली सईद हैं, जिनके लिए जन्नत पहले से लिख दी गई है? कौन ऐसे हैं जिनके साथ अल्लाह की दोस्ती है? कौन ऐसे हैं जिनके साथ अल्लाह का ताल्लुक है? कौन ऐसे हैं जिनको सिर्फ देखने से बंदा बख्शा जाता है, सिर्फ देखने से? बाजिद बुस्तामी जा रहे थे, एक बंदा खड़ा था, उसने कहा तूने एक अल्लाह के वली को देखा? कौन? कहा हज़रत बाजिद बुस्तामी। कहा नहीं देखा। कह वो जो जा रहे हैं ना वो हैं हज़रत बाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह। ये दूर से खड़ा उनकी ज़ियारत करता रहा। कहा सुभान अल्लाह, ये अल्लाह के दोस्त हैं। अदब अल्लाह को पसंद है, तलब अल्लाह को पसंद है। दो चीज़ें लिख लें मेरी बात दिल पे, मैं भी लिखूं, मैं भी तालिब इल्म हूँ। अल्लाह को क्या पसंद है? अदब। और अल्लाह को क्या पसंद है? तलब। तलब, सच्ची तलब हो। जब तलब होती है बंदा मारा मारा फिरता है। तो उन्होंने ऐसे अदब और तलब से ऐसे देखा देखा देखा। हज़रत बाजिद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह नज़रों से ओझल हो गए, कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे। ये बंदा दुनिया से रुखसत हो गया अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे करके। किसी ने बादस विसाल पूछा क्या बना? कि अल्लाह के हुजूर गया तो डरता हाँपता कांपता। फरमाया क्यों डरता है? क्यों डरता है? क्यों कांपता है? याद है तूने एक दफ़ा हमारे दोस्त को मोहब्बत की नज़र से देखा था, हम भी उसको मोहब्बत की नज़र से देखते थे, वो हमारा महबूब था, तो उन्हें हमारे महबूब को मोहब्बत की नज़र से देखा था। उसी वक्त मेरा अल्लाह ने कहा हमने तुम्हें मोहब्बत की नज़र से देखा, और जिसको हम मोहब्बत की नज़र से देखें उसे अपने मेहमान खाने यानी जन्नत में भेजते हैं, अपने कैद खाने जहन्नम में नहीं भेजते। जा तो उसी दिन से बख्शाया था जिस दिन तूने मेरे महबूब को मोहब्बत की नज़र से अदब और तलब, अदब और बस। क्या पता यहाँ कौन ऐसे हैं अल्लाह का जिनसे ताल्लुक, अल्लाह की जिनसे मोहब्बतें तारुफ हो, और वो हमारे थैली वाले अमल में बैठ के पूरी दुनिया इस वक्त हमारे साथ इस अमल में शामिल है। सिर्फ अल्लाह पाक के दो नाम पढ़ेंगे, या लतीफ़ हो या वदूद हो। दो नाम ताकत के साथ, पूरे यकीन के साथ। ऐ अल्लाह तू लतीफ़ है, तू मेरे अंदर के दर्द को, मेरे अंदर के गम को और मेरे अंदर की छुपी हुई चाहतों को, ख्वाहिशों को, जज्बों को खूब जाने, खूब जाने, खूब जाने, खूब जाने। ऐ वदूद मुझे अता कर, बस दे ऐसा कि अपनी शान के मुताबिक अता कर।
मुझे मेरी चाहत के मुताबिक नहीं, मेरी औकात के मुताबिक नहीं, अपनी चाहत और अपनी शान के मुताबिक, अपनी इज्जत और अपनी अज़मत के मुताबिक, अपने वक़ार और अपनी शान और शौकत के मुताबिक मौला मुझे अता कर। ये है या लतीफ़ हो, लेकिन मैं इसका तर्जमा नहीं कर सका, कर नहीं सकता। क्यों? इन दो लफ्ज़ों में अल्लाह की इतनी वुस्अतें, ताकतें, बरकतें, खैरें हैं। मैं कौन होता हूँ, कौन खैरों को खोल सकूँ, उनके फ़ायदों को खोल सकूँ, उनकी कुव्वतों को खोल सकूँ, उनकी कुदरतों को खोल सकूँ। क्यों? जिन दो लफ्ज़ों के बारे में लफ्ज़ आया है कि ये इस्म आज़म है, मैंने अपने मुर्शिद से पूछा, हज़रत इस्म आज़म क्या है? फरमाया यकीन आज़म इस्म आज़म है। मेरे साथ बोलें, यकीन आज़म इस्म आज़म है। यकीन हो, यकीन आज़म हो, बड़ा आखिरी यकीन हो, वही इस्म आज़म होता है। और मैंने तस्बीह खाने की गलियों में, राहों में, और मैं सफ़र में थोड़ा बहुत रहता हूँ, जहाँ भी मुझे मिला है, यकीन वाला ऐसा होता है कि वो तस्बीह खाने के एक एक कंकर को भी, तिनकों को भी पाता है और हासिल करता है और झोलियाँ भर जाती। यकीन आज़म ही क्या है? इसमें आज़म। यकीन आज़म इसमें आज़म। यकीन हो, कामिल यकीन हो और एतमाद हो कि मैं ये अमल कर रहा हूँ, मेरे काम बन रहे हैं। मेरे अल्लाह कहते हैं, मेरे बंदे तुमने मुझ पे 100% यकीन और 100% एतमाद किया, तो तूने हमारे साथ जैसे गुमान किया, हम तेरे साथ वैसे मामला करेंगे। तो आए फिर अल्लाह के साथ पहले गुमान करें, पहले गुमान करें, अमल से पहले गुमान करें, अमल से पहले सोचें। जैसे कहते हैं ना, अमल से पहले नियत करें, अमल से पहले गुमान करें कि अल्लाह मैं तेरी ज़ात से गुमान कर रहा हूँ, ये जो कुछ अमल मैं कर रहा हूँ मेरी थैली में है, ये तेरे उन बंदों का है जो तेरे महबूब बंदे थे, तेरे नेक बंदे थे, साले बंदे थे, तेरे साथ उनकी मोहब्बतें थीं, तेरे साथ उनकी रीत रिवायतें। ऐ अल्लाह, ये वो बंदे हैं जो जन्नती हैं, अल्लाह तो वो बंदे हैं जो बख्शे बख्शाए हैं। अल्लाह मैं वो अमल कर रहा हूँ, और अमल क्या कर रहा हूँ? तेरे दो उन अस्माए हुस्ना को पुकार रहा हूँ जो तेरे सबसे पसंदीदा नाम है, और जिसकी वजह से आज तक लाखों लोगों ने इन दोनों नामों की बरकतों से दुनिया भी ली, आखिरत भी ली, रिस्क भी लिया, कुदरत भी ली, गिना भी लिया, सखावत भी ली, बरकत भी ली, आफियत भी ली, खजाने भी लिए, कायनात के राज भी लिए। अल्लाह ने इन दोनों नामों में बहुत पोशीदा कायनात रख दी है, इन दोनों नामों में बहुत पोशीदा कायनात रख दी है, इन दोनों नामों में बहुत पोशीदा कुदरत रख दी है, इन दोनों नामों के अंदर। तो फिर पहले बैठ के हम अपने जज्बे को देखें कि हमारा इन दोनों नामों पे कितना यकीन है। पहले जज्बा बनाएं और जज्बे को परखें, जज्बा बनाएं और जज्बे को परखें कि हमारा इन नामों पे कितना यकीन है, इन नामों में कितना यकीन है और कितना एतमाद है, और अल्लाह की ताकत और कुव्वत पे कितना एतमाद, कितना एतमाद है। हाँ जी, नियत कर ली। अब इस नियत और जज्बे को हम आगे बढ़ाएंगे, और नियत और जज्बे को आगे बढ़ाएंगे। या लतीफ़ो या वदूदो सांस रोक रोक के पढ़ेंगे। इसका भी एक राज बता दूं, फरमाया जिस अमल को सांस रोक के पढ़ा जाए, जिस अमल को सांस रोक के पढ़ा जाए, अल्लाह के हाँ वो अमल बहुत महबूब होता है। एक अल्लाह वाले के पास एक बंदा गया, कहा हज़रत मेरी आपने वजीफ़ा दिया था, मेरी दुआ कबूल नहीं होती। ज़रा गौर से सुनिएगा बात मैं बता रहा हूँ। हज़रत आपने वजीफ़ा दिया था, मेरी दुआ कबूल नहीं है, मेरा काम नहीं बना। आपने फिर पकड़ो इसके पीछे हाथ बांध के दरख्त से बांध दो। दरख्त से ना पीछे हाथ बांध दी, कहा अब दुआ मांग अल्लाह से। क्यों? वो दुआएं पढ़ता था, मांगता नहीं था। लफ्ज़ सुने, एक है दुआएं पढ़ना और एक है दुआएं मांग, दुआएं मांग। एक मशहूर पॉमिस्ट थे M.A. मलिक, हाथ की लकीरों को तो मेरे ज़ेर इलाज रहे। एकदम मुझसे कहने लगे, दुआएं मांगने और पढ़ने की बात बता रहा हूँ, एकदम मुझसे कहने लगे
मैंने काल कोठड़ियों में फांसी के मुंतज़िर लोगों को, जिनको 1-2 दिन के बाद फांसी होनी थी, मैंने उनके हाथ के प्रिंट लिए कि देखूं कि इनके हाथ की लकीरें क्या हैं। तो कहा मैंने उनको अल्लाह से मांगते देखा तो मुझे महसूस हुआ कि ये अब इन्हें पता है कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। का मैंने एक बंदे से कहा कि मुझे हाथ का प्रिंट दे, कहने का हाथ काट के ही ले जाएं, बस अब तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, यही हाथ साथ ले जाएं, अब प्रिंट क्यों मांगते हैं। उनको यकीन है, उनको यकीन है, और वो अल्लाह से कैसे मांगते हैं। जिसको पता है सुबह फांसी है, फजर से पहले मुझे तख्तेदार पे चढ़ाना है, उसकी सारी रात कैसे गुजरती होगी। सोचो तो सही, क्या वो सोता होगा? क्या उसे ऊँघ आती होगी? क्या वो सर झुका के नींद करता होगा? सोचें, गुमान करें। हाँ, तो हमने ये लफ्ज पढ़ने नहीं, मांगने हैं। और सांस रोक के किस लिए? जितना तकलीफ आएगी मांगते हुए, और जितनी कर्ब और अंदर दर्द होगा, उतना उसका दर्द अर्शों पे जाएगा, और अर्शों पे जाके अल्लाह से फैसले करवाएगा इसके हक में। और अगर कोई फैसले हो चुके हैं इसके हक में, जिल्लतों के, इल्लतों के, किल्लतों के, धक्कों के, रुसवाइयों के अगर फैसले हो चुके हैं, ये दर्द और ये पूरा मजमा ये बैठ के अल्लाह के खजानों से उन फैसलों को बदलवा देगा। क्यों? दुआएं तकदीरों को बदल देती हैं। दुआएं तकदीरों को, ये दुआ है। ये जो अमल कर रहे हैं ये दुआ भी है, ये तासीर भी है, ये अमल भी है, ये ताकत भी है, ये कुव्वत भी है, और ये जादू जन्नात जिंदगी की बंदिशें और काली दुनिया, काले रोग और काले लोगों का ये इलाज भी है। ये बहुत ताकतवर अमल है और पुरतासीर अमल है। और जिंदगी की किसी निज़ाम में बंदिशें हैं, रुकावटें हैं, सख्त तरीन रुकावटें हैं। उन रुकावटों का आखिरी हल है, और इसलिए इस अमल का नाम यही है। क्या नाम है इस अमल का? काली दुनिया, काले लोग, काले रोग। कि जब बंदा ईमान अमाल की जिंदगी से जाता है, फिर उसका अगला कदम काली दुनिया होती है, फिर काले लोग, फिर उसका दिल काला, या जो उस दुनिया में जाता है वो काले लोग बन जाते हैं, फिर उससे काले रोग होते हैं। तो इसका हल सिर्फ यही है। ये ज़िंदगी का सफ़र भी है, ज़िंदगी का सबक भी है, और ये हमारे मसाइल का हल भी है। तो आए हम दिल की गहराइयों से, अंदर के दर्द से, पूरे जज्बे से, अंदर के पूरे विजदान से, अंदर की सच्ची चाहत से थैली को खोलेंगे, अपने सामने रखेंगे, इन दानों को देखेंगे। थैली को खोलेंगे, अपने सामने रखेंगे, इन दानों को देखेंगे। हाँ, ये देखें, यकीन वाले हैं। मैं कहता हूं यकीन वाले पा जाते हैं, यकीन वाले पा जाते हैं। और जो यकीन वाले नहीं होते बेचारे देखते रह जाते हैं। तो आखिर 3 बार दरूद पाक पढ़ेंगे, 3 बार दरूद शरीफ पढ़ के, दरूद पाक पढ़ के 3 बार इन दानों को देखते हुए हमने सांस रोक के पढ़ना है, या लतीफ़ो, और फिर इस पे दम करना है, फिर सांस रोकना है, फिर दम करना है। मैं भी आपके साथ पढ़ूंगा और दम करता जाऊंगा। ज़रूरी नहीं आप मेरे साथ पढ़ें, दम करें, जितना आपका सांस है उसके मुताबिक करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला।
پوری توجہ سے بیٹھ کے سر جھکا کے پڑھیں یا لطیف و یا ودود، و دل کی گہرائیوں سے سانس روک کے میں مسلسل پڑھ رہا ہوں اور دم کر رہا ہوں، آپ بھی پڑھیں، میں بھی پڑھ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد۔ بہت بابرکت مبارک عمل کیا آپ نے، بہت ہی بابرکت۔ یہی تھیلی 11 جمعرات چلے گی، یہی تھیلی 11 جمعرات چلے گی، یہی تھیلی 11 جمعرات چلے گی، اور اس کی الوداعی دعا 10 محرم صبح 10 بجے ہوگی، اور اس کا ہدیہ بھی ہے، اس کا ہدیہ لازم دیں، اور وہ ہے کہ 10 محرم کو سخاوت کا لنگر پکا کے لے آئیں، تسبیح خانے، اور اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں، ضرور اس کا ہدیہ دیں، ٹھیک ہے نا؟ بہت کمال عمل کیا، چھوٹا سا عمل، اور گھر جا کے روزانہ اور سارا سال اس کے اوپر 1 تسبیح یا 11 تسبیح، کیا 1 تسبیح یا 11 تسبیحاں لازم پڑھیں گے روزانہ اس تھیلی کے اوپر، 1 تسبیح اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ، 1 تسبیح یا 11 تسبیحاں ضرور اس کو جو ہے پڑھیں گے، ضرور پڑھیں گے۔ اور ہم ہر دفعہ ایک درود شفا پڑھتے ہیں۔ میں نے آج تک مجمع میں درود شفا پڑھوایا ہو، روحانی جسمانی بیمار ٹھیک نہ ہوا، یقین والے 100% ٹھیک ہوتے ہیں۔ اس درود میں بہت طاقت، اس درود میں بہت تاثیر، اس درود میں بہت کمال ہے، کمال ہے۔ میرے ساتھ سارے پڑھیں، اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن و دوائن
व बारिक वसल्लम। अब ये दरूद और जितने भी कोई नफली अमाल, तस्बीह, सदका, खैरात, हदिया, ये सब पूरी उम्मत को, अपने प्यारों और मरहूमीन को हदिया करें, और ख़ास तौर पे हुजूर के घराने को, और हुजूर के घराने में हुजूर की बीवियाँ, हुजूर की बेटियाँ, हुजूर के बेटे, हुजूर के दामाद और हुजूर के नवासे नवासियाँ, ये हुजूर का घराना है, अहलुल बैत है, उनको ख़ास तौर पे हदिया करें। हुजूर की बीवियाँ, बेटियाँ, बेटे, दामाद, नवासे नवासियाँ, ये हुजूर का घराना है, इनको ख़ास तौर पे हदिया करें। और ये अपने मरहूमीन को कभी ना भूला करें, अपने प्यारों को कभी ना भूला करें। तस्बीह खाना जिंदों को भी याद करवाता है और जो दुनिया से चले गए उन्हें भी नहीं भुलवाता, उन्हें भी नहीं भुलवाता। कितने लोग आके ख्वाबों में कहते हैं कि तस्बीह खाने की वजह से हमारी ये मंजिल मिली, हमारी ये बख्शिश हुई, हमारे ये दर्जे बुलंद हुए। मेरी वजह से नहीं, तस्बीह खाने के इन अमाल की वजह से। तो अपने मरहूमीन को कभी ना भूला करें। और एक दरख्वास्त और है, वो ये है, कभी अकेले ना आया करें, अकेले ना आया करें। सखी अकेला नहीं चलता। सखी अगर खैर को पाता है तो कभी अकेला नहीं चलता। सखी हमेशा सबको लेके चलता है। पूरा हफ्ता सबको तैयार किया करें, पूरा हफ्ता सबको तैयार किया करें, अकेले ना आया करें। अब देखें, वालिद मेहनत करते करते आखिर बेटे को ले आया है, बेटा भी शहंशाह है, उसकी मेहरबानी आ गया। इसी तरह जिंदगी में अकेले ना आए, अकेले ना चले। तो आज के बाद जिंदगी का सफर अकेले नहीं होगा। अकेले होगा या नहीं होगा? पूरा हफ्ता मेहनत करें, पूरा हफ्ता कोशिश करें, पूरा हफ्ता मेहनत करें, कोशिश करें, और पूरा हफ्ता मेहनत और कोशिश करके लोगों को अकेला ना लाएं, खुद अकेले ना आए, लोगों को भी साथ लाएं। और मेरा चंदा कभी ना भूलिएगा, तस्बीह खाने का चंदा, यही है मेरा धंधा, और काम है आजकल मंदा, और वो है हामीम ला युनसरून। मेरी नस्लों का इस सारे निज़ाम का तसव्वुर करके 313 बार सुबह शाम या हफीज़ व या सलाम, जानिसारों का अमल और लक़द जाकुम वाला अमल, ये ज़रूर मुझे हदिया देंगे, ज़रूर हदियाँ देंगे। और जानिसारों का जो इख्तितामी अमल है वो 15 शाबान को होगा, और इसमें आज़म का रूहानी दम इंशाअल्लाह 28 मई बरोज़ एतवार बाज नमाज फजर, ये 28 मई आ रही है, इसमें आज़म का दम होगा। और इंशाअल्लाह आपको रोज़ाना या हर जुमेरात लंगर लाने की इजाज़त है। और जो हजरात रमज़ान की सहरी इफ्तारी, शब बारात 11-12 की दरमियानी रात, 27वीं शब, 9-10 मुहर्रम, इसमें आज़म का दम, 1.25 करोड़ सूरत इखलास की 11 जुमेरातें और 11-12 रबीउल अव्वल, और 1.25 अरब दरूद पाक के चिल्ले में लंगर और सबील लगाना चाहते हैं। बेशुमार लोगों की तलब है, इसलिए कह रहे हैं वो टेलीनार के नंबर पर 100% एतमार करें, और सिर्फ इसी नंबर पे जो हमारा टेलीनार का नंबर है। आपकी कोई भी मुराद पूरी ना हो रही हो, 21 जुमेरातों की हाज़िरी की मन्नत माने, आए मगरिब से पहले, दुआ से पहले ना जाएं, 21 जुमेरातों की हाज़िरी की मन्नत माने, 21 जुमेरातों की हाज़िरी। अपने तिब्बी रूहानी तजर्बात लिखते रहा करें, कापी देते रहा करें, पार्किंग में ताउन करें। मुस्लिम गैर मुस्लिम सब रहते हैं, सबके हकूक़ हैं। यहाँ गलियों में रास्ते बंद ना हों, पैसे हम नहीं लेते, वो पार्किंग वाले लेते हैं, लेकिन सबके हकूक़ हैं। तलाक़ें बढ़ रही हैं। कोई ऐसा नक्श तावीज़ जो आपके मुशाहदे में आया हो, वह ज़रूर लिखें, ज़रूर भेजें, क्योंकि हम सब आखिरी वक्त तक सीखने वाले हैं, ताकि घर बचे रहें। सोया नसीब जगाना चाहते हैं तो तस्बीह खाने लाहौर में हर हफ्ते 3 दिन का रूहानी चिल्ला जुमेरात असर से एतवार ज़ुहर तक होता है, शिरकत करें। और बूढ़े रिटायर हजरात यहाँ ज़िंदगियाँ वफ़ करने के लिए अल्लाह से मनवाएं, तस्बीह खाने में खिदमत और इबादत के लिए।
زندگیاں دو چیزوں کے لیے وقف کریں، بوڑھے اور ریٹائر حضرات، خدمت کے لیے اور عبادت کے لیے ضرور وقف کریں، اللہ سے منوائیں۔ اور تشریح خانے میں چھوٹی چھوٹی خدمتیں نکل رہتی ہیں، کبھی بجلی، سولر، پلمبر، ویلڈنگ، پینٹ، لکڑی، لفٹ، سپیکر، اس کے لیے اپنے آپ کی خدمت کو اپنے آپ کو پیش کرتے رہا کریں، پیش کرتے رہا کریں۔ 3 تعویذات کا مجموعہ لکھتے رہیں، پہنچاتے رہیں، اور آپ ایک مشن بنا لیں کہ میں نے لوگوں کے موبائل پہ اپنی یوٹیوب چینل سبسکرائب کراؤں گا۔ کیوں؟ کوئی پوسٹ، کوئی وظیفہ، کوئی ٹوٹکا کسی کی جان بچا دے، کسی کی زندگی میں رنگ بھر دے، خوشیاں بھر دے، اور میں ذریعہ بن جاؤں۔ اور اپکری جادوئی لائبریری کا میں نے تذکرہ کر دیا کہ مسلمانوں کو بعض اوقات خیال ہوتا ہے کہ انگریزوں پہ جادو جنات، اس کا میں نے آپ کو تذکرہ کیا ہے۔ اور بعض لوگ سوشل میڈیا پہ اپنے آپ کو شیخ الوظائف کا خلیفہ، رشتہ دار، کلاس فیلو، استاد، خادم اور کن نسبتوں سے بعض اوقات لوگوں کو بہت پریشان کرتے ہیں، ان سے مال لیتے ہیں۔ بہت احتیاط کریں، اگر ایسے کوئی ہیں تو ہمارے ٹیلی نار کے نمبر پہ اطلاع ضرور کریں۔ اور ایک اب سے عرض کیا تھا کہ حرم کے کولر جو ہوتے ہیں یہ پرانے ہوں تو وہ حضرات ان کو نیا بدل لیتے ہیں۔ وہ پرانے کولر اگر کوئی بندہ لے کے تسبیح خانے میں رکھ دے، زمزم کی نسبت بھی ہوگی، حرم کی برکت کی نسبت بھی ہوگی، تو اس پہ ضرور توجہ کریں۔ اور سوارب درود پاک کا جو چلہ ہے وہ انشاءاللہ اسی نومبر کو حجویری محل میں ہوگا، 23 نومبر کو۔ ابھی سے روزے، دعائیں، اور اعمال اور صلاۃ الحاجت ابھی سے کہ اللہ تو غیب سے انتظام پورے فرما، غیب سے ضرورتیں پوری فرما، اللہ ہر شر سے بچا اور ہر خیر کو متوجہ فرما۔ اور جو حضرات پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت کر لیں گے، جو نئے بیعت ہونے والے ہیں وہ جو بیعت کے کلمات میں آپ کے ساتھ پڑھتا جاؤں وہ میرے ساتھ بیعت کے کلمات دہراتے جائیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میں نے توبہ کی شرک سے، بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، تیری ہر نافرمانی سے۔ اللہ عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما۔ بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے پہ، یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما۔ 3 تسبیحات تلاوت نماز کا اہتمام کرتے رہیں، اور اپنے زندگی میں حلال حرام، جائز ناجائز پہ بہت گہری نظر رکھیں۔ اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے۔ درس رابطہ ہے، میں بھی رابطے کا محتاج ہوں، یاد دہانی کا آپ بھی، تو درس میں آتے بھی رہیں اور اپنے مقام پر درس سنتے بھی رہیں۔ اب پہلے ذکر خاص ہوگا بہت توجہ کے ساتھ، اور ذکر خاص ہوگا بہت اعتماد کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس میں ذات کا ذکر ہوگا، پھر مراقبہ ہوگا، اور پھر دعا ہوگی۔ تو بہت دل کی گہرائیوں سے اللہ کا ذکر، اللہ کے دھیان سے، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے۔ آج ایک نکاح بھی ہے، اس میں بھی شرکت کیجیے گا، اور کوشش کریں کہ ہمارے نکاح سادہ ہوں اور نکاح کے کھانے کشادہ ہوں۔ بہترین شخص وہ ہے، سن لو، بہترین شادی وہ ہے جس کے کھانے میں غریب مسکین بھی شامل ہوں، اور ان کو بھی اسی مقام پہ بٹھایا جائے، اسی مقام پہ جن مقاموں کو مالداروں اور امراء کو بٹھاتے ہیں۔ اور کبھی شادیوں کے کھانے کے پیسے نہ لینا، کاپیاں لے کے نہ بٹھانا بندوں کو، غلطی نہ کرنا۔ میں نے بڑی تباہیاں بربادیاں دیکھی ہیں، نہ کرنا ایسا۔ تو آج نکاح بھی ہوگا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری شادی جو ہے وہ سادی ہو۔ شادی کے اوپر سے 3 نقطے ہٹا دے، وہ بن جائے گی سادی۔ اور شادی کا کھانا ہو کشادہ، وسیع کھانا ہو، جتنی آپ کی توفیق ہے، اور اس میں غریبوں کو شامل کریں۔
تو پوری توجہ سے بیٹھ کے اللہ کا نام، اللہ کے دھیان سے ذکر خاص پڑھیں گے، پورے درد سے، پورے دھیان سے، کیونکہ ذکر خاص دعاؤں کی قبولیت کے لیے صدیوں سے آزمودہ عمل ہے، صدیوں سے۔ یہ جو ذکر خاص ختم خواجگان ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت کا صدیوں سے طاقتور عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ لا الہ الا انت سبحانک۔ اللہم صلی علی محمد۔ یا اللہ، یا عزیز، یا وہاب، یا کریم، یا حی، یا قیوم، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ اللہم یا قاضی الحاجہ، یا دافع البلیات، یا حل المشکل، یا کافی المحمات، یا شافی الامراض، یا منزل البرکات، یا رافع الدرجات، یا مسبب الاسباب، یا مجیب الدعوات،
یا امان الخائفین یا خیر الناصرین یا دلیل المتحیرین یا غیاث المستغیثین اغثنا یا مفرح المحزونین رب انی مغلوب فانتصر لا حول ولا قوة یا اللہ یا رحمان یا رحیم اللہم صلی علی محمد آمین استغفر اللہ الذی اللہ کا نام اللہ کے دھیان سے اس میں ذات کا ذکر ہوگا، پوری درد سے، پوری توجہ سے، اتنا کہ اللہ کے عرشوں تک ہماری آہیں، ہماری فریادیں، ہمارا درد پہنچے۔ کہاں تک پہنچے؟ کہاں تک پہنچے؟ کہاں تک پہنچے؟ عرشوں تک ہمارا درد پہنچے، ہماری آہیں پہنچے اور ہماری فریادیں پہنچے۔ اس کے بعد مراقبہ اور پھر دعا ہے۔ تو پورے درس سے اللہ کا نام اللہ کے دھیان سے لینا ہے۔ اللہ ہو، اللہ ہو، ہو 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 اللہ ہو، اللہ ہو ہو اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو اللہ ہو،
ہو اللہ ہو اللہ ہو